السلام علیکم، میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمان ولیج ویڈیوز۔ تو میں آج پھر چھٹی پہ آیا ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگ دوستوں کو میں نے بتایا تھا کہ میں جب بھی گھر آؤں گا تو میں یہاں پر آ کر اپنی ویلاگنگ دوبارہ بناؤں گا۔ میری دعا ہے کہ تمام میرے دوست خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے میں نیک چاہتا ہوں۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے، صحت توانا ہوں گے۔ تو یہ میرا چینل ہے رحمان ولیج ویڈیوز۔ جو میرے اس چینل پہ نئے ہیں سب سے پہلے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور تاکہ میری جتنی بھی ویڈیو نئی اپلوڈ ہوں گی وہ آپ تک ان کا نوٹیفیکیشن جلدی سے جلدی پہنچے۔ تو جناب والا آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے جیسے میں ادھر آتا تھا، پہلے جب میں ادھر ولاگ بنا، اس سے پہلے یہ عید کے بعد میں جب عید پہ چھٹیاں آیا تھا تو میں نے ادھر ولاگ بنایا تھا، اور میں نے آپ کو ادھر کی سیم وہی لوکیشن ہے جدھر آ کے میں اپنی ولاگنگ کا سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہاں پہ۔ تو آج کا ولاگ پھر خصوصی اہمیت کا عمل ہے۔ آج کسی خاص چیز پہ ولاگ بنا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ خیر کرے، یہ جو گندم ہے یہ آخری مراحل میں ہے اور پک کے تیار ہو گئی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو یہ دکھا دوں، یہ میرے پیچھے ویو دیکھ لیں آپ۔ تو بھائی جان، جس خطرے کا میں کہہ رہا تھا پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اللہ خیر کرے، موسم خراب ہو رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، تو یہ ذمہ داروں کے لیے سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور اس چیز کا آخری ان دنوں میں جو ہے نا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو جیسی اللہ کو منظور، اللہ پاک کا جیسے جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تو جب میں پچھلے ولاگ میں آیا تھا آج سے 3-4 دن پہلے، تو یہاں پہ جو میرے پیچھے آپ فصل دیکھ رہے ہیں یہ بالکل کھڑی تھی۔ تو ابھی آپ دیکھیں تو یہ لیٹی ہوئی ہے، زمین دو ہو گئی ہے۔ یہ تو اللہ کے کام ہے۔ جس چیز سے میں ڈر رہا تھا کہ اللہ بارش نہ دے، ہوائیں نہ دیں، تو کل کی جو بارش ہوئی ہے وہ بہت ہی زبردست تیز بارش تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ژالہ باری بھی بہت ہوئی ہے۔ تو گندم ہمارے علاقے میں پکی نہیں ہے علی مکمل طور پہ، اس میں کچھ دن باقی ہیں، کیونکہ وقفے سے بارشیں ہو رہی ہیں، تھوڑی بہت بارش ہو رہی ہے، ان کو پھر زمین سے نمی مل رہی ہے۔ تو ابھی جو اس کے گندم ہے ابھی وہ مکمل پک کے تیار نہیں ہوئی، لیکن یہ ان دنوں میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ بارشیں۔ تو جیسے کہ میں نے کہا تھا نا، ویسے ہی ابھی یہ جو پیچھے میرے آپ گندم دیکھ رہے ہیں یہ بالکل تقریباً 50% یہ گر چکی ہے، 50% یہ لیٹ چکی ہے۔ تو جب میں پچھلے 2-3 دن پہلے آیا تھا تو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی، اور میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت فصلیں اچھی ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو باقی جیسے اللہ کا منظور، کیونکہ مشینی دور ہے تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹائم سے گندم جو ہے نا وہ ٹائم جو آپ ہارویسٹر لگا دیتے ہیں یا ریپر لگا دیتے، جس طرح بھی، تو ٹائم اپنی گندم سمیٹ کر موسم سے بچنے کے لیے اس بار لوگ گھر لے جاتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ لیکن اگر ویسے کٹائی کی بات کریں، جو ہاتھ کی کٹائی ہوتی ہے جو مزدور کرتے ہیں، تو اس میں کافی دن لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے درانتی کے ساتھ انہوں نے کٹائی کرنی ہوتی ہے، اس سے کافی ٹائم لگتا ہے گندم کو۔ لیکن آج کل تو وہ ریپر، ہماری طرف تو کئی ایسے علاقے ہیں جدھر تو وہ چیپر ہیں اور مختلف قسم کی مشینیں آ چکی ہیں، لیکن ہماری طرف تو ابھی جو ہے نا ریپر، ٹریکٹر کے آگے بلیڈ سسٹم لگا ہوتا ہے جس سے وہ کٹائی کرتے ہیں، لیکن وہ صحیح کٹائی کرتا ہے جو گندم کھڑی حالت میں ہو۔ جو گندم لیٹ جائے، جیسے یہ میرے آپ پیچھے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں، یہ اس ٹائم بالکل لیٹ چکی ہے کنک گندم، یہ بالکل زمین دوز ہو گئی ہے۔ تو اس کو یہ ریپر کٹائی نہیں کرے گا، بلکہ یہ ہاتھ سے ہی کٹائی ہوگی۔ تو ہاتھ سے کٹائی ہوگی تو تقریباً اس کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ پھل ہے، پھل تقریباً پورا کر چکی ہیں، تمام گندم جتنی بھی ہیں نا پورا کر چکی ہیں۔ تو یہ 2-3 دن، اگر 4 دن مزید دھوپ صحیح چل گئی تو یہ جو ہے یہ پھر کٹائی شروع ہو جائے گی، ادھر پھر رونق ہی رونق ہوگی، ہر بندہ ادھر ہوگا۔ تو میں آیا تھا، میں نے بولا چلو آج کا ولاگ بناتے ہیں، کیونکہ کل میں جدھر جاب کرتا ہوں بارش تو ادھر بھی آئی تھی، لیکن ادھر ژالہ باری نہیں ہوئی، مجھے بہت زیادہ خطرہ تھا۔ پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف سے ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے، جس علاقے میں جس طرح بارش ہوئی ہے یا ژالہ باری ہوئی ہے۔
تو میرے گاؤں کی طرف سے بھی لوگوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ادھر یہ مسئلہ ہو گیا. تو پھر بھی الحمدللہ اتنا نقصان تو نہیں ہوا. وہ جو ژالہ باری ہوئی ہے وہ تھوڑی ہوئی ہے. گندم ابھی سبز تھی، ہری تھی، اتنی پکی ہوئی نہیں تھی. اگر پکی فصل ہو تو اس کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، لیکن بالفرض پھر بھی یہ نقصان تو ہے نا. یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں نا ویو میں، یہ گندم پڑی ہوئی، یہ بالکل صاف اور کھڑی گندم تھی پچھلے 3-4 دن کے. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے جو اللہ پاک کرتا ہے، بہتر کرتا ہے. تو میں پچھلے ولاگ میں ادھر آیا تھا تو مجھے ادھر ایک بھائی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے. تو میں جب ادھر ویڈیو شوٹ کر رہا تھا تو پیچھے وہ کھڑا تھا، وہ میرے پاس آیا تو اسی معاملات پر بات کرنے لگ گئے، کیونکہ وہ بھی ذمہ دار تھا. تو کٹائی پہ بات کر رہے تھے. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں تقریباً ہر سال 8 سے 10 ایکڑ ہاتھ سے کٹائی کرتا ہوں اور پورے سال کا جو ہے نا اناج میں اکٹھا کر لیتا ہوں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس سال مجھے ایک مرلہ بھی نہیں ملا کٹائی کے لیے، کیونکہ لوگوں کی یہی صلاح ہوتی ہے کہ ریپر کو دے دیں گے، ہارویسٹر سے کٹائی کر لیں گے، ٹائم سے فصل سمیٹ لیں گے اور ادھر سے چلے جائیں گے. باقی جو رب نے کرنا ہے، جو رب کو منظور ہے ویسے ہو سکتا ہے. یہ جو ہوا ہے اس طرح، کیونکہ جب اس طرح ہو جائے گا تو پھر ریپر یا ہارویسٹر کی کٹائی نہیں ہو سکتی، پھر ہاتھ سے ہی کٹائی ہوگی. پھر مجبوراً ذمہ دار جو ہے نا ان کو کٹائی کے لیے دے گا. تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے. ہو سکتا ہے اللہ پاک نے ایسا ہی کیا ہو. تو میں پہلی ویڈیو میں بھی بول رہا تھا کہ کوشش کریں غریب لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کریں، جو مزدور طبقے ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا کریں. وہ بھی زمین پہ رہنے والے ہیں، انہوں نے بھی اناج کھانا ہے. یہ جو گندم ہے یہ سارا سال ہر امیر اور غریب نے کھانا ہوتا ہے. تو اس لیے جو اللہ کو منظور. تو یہ ہو سکتا ہے میرے ذہن میں آ رہا تھا جب میں کل ادھر آیا تو میں فصلوں کی حالت دیکھ کے تو پھر میرے ذہن میں وہ چیز آ گئی کہ میں نے تو اس پہ ولاگ بنایا تھا، خدشہ کیا تھا اس بات کا. لیکن انسان ہے نا، دماغ میں سوچتا ہے اللہ پاک نے جو کرنا ہے تو وہ تو اللہ پاک نے کرنا ہے. تو باقی آپ لوگ کہاں کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے علاقے میں موسم کی کیا صورتحال ہے اور گندم کے کیا حالات ہیں، تو یہ مجھے آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اگلے ولاگ کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.